وبرکاتہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور اب انشاءاللہ تعالی درس قرآن شریف شروع ہوگا۔ ہم تمام معزز خواتین و طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سیلر میں تشریف لا لیں، جہاں پر آپ ہی کے لیے درس قرآن شریف کا انعقاد عمل میں آتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سورۃ النساء کا درس جاری ہے۔ آیت نمبر 103 کا آخری حصہ جو بر وقت بر محل اور حالات کے حساب سے نہایت ہی اہم ہے۔ ہر چار جانب الحمدللہ جمعہ سے خاص طور سے بارش کی برسات کے لیے، بارش کے لیے، باران رحمت کے لیے سب دعائیں تو سب کر رہے ہیں۔ کہیں نماز استسقاء یعنی بارش طلب کرنے کی دعا، استسقاء کا مطلب ہوتا ہے، یہ بھی چونکہ عہد رسالت ہی سے بالخصوص اور خاص چیپٹر بھی ہے کتاب کا، صلاۃ استسقاء، آپ ہم سب بھی کر رہی ہیں اور اللہ پاک نے سنا بھی ہے۔ یاد رکھیں بارش کی دعا کبھی نہ کریں، رحمت کی بارش کی دعا کریں۔ یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھیں کہ صرف بارش کا لفظ نہ بولیں بلکہ اللہ رحمت کی بارش نازل فرما، ورنہ ایسے پہلو بھی ہے کہ اتنی بارش نہ ہو جائے کہ راستے ٹوٹ جائیں، جانور بہہ جائیں، گھر خراب ہو جائے، کام درہم برہم سب ہو جائے۔ نہیں، رحمت کی بارش، رحمت کی بارش کے لیے الفاظ آتے ہیں غیثم مغیثا، غیث غین یا سے، ایسی بارش جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو۔ اسی لیے جب بارش اور پانی آپ نے اللہ سے دعا کی اور آپ کو اللہ نے دے دیا، اب آپ کی پوری ضرورت ہو گئی، ذرا اس کو سمجھیے گا۔ اور آج کل جو یہ نل وغیرہ بھی آتا ہے نا، ذرا اس کے حوالے سے بھی، اور پانی کی اہمیت کیا ہے یہ بھی دیکھیں۔ غالباً صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے اور دیگر صحابہ میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے، کسی ایک صحابی نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ بارش کی دعا کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، ہاں حتی تأتی الجمعۃ الی الجمعۃ الاخری، یعنی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کنٹینیو بارش ہوتی رہی۔ اب اتنی بارش ہوئی کہ راستے ٹوٹ گئے، مویشیاں جانور بہہ گئے۔ جیسے ہی دوسرے جمعہ آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کیا رسول اللہ اب ہمارے کو بارش کی ضرورت نہیں ہے،
اب دعا کر دیجئے کہ بارش نہیں ہونا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو دعا کا لفظ استعمال فرمائے وہ یہ ہے، اے اللہ اب ہم پر نہیں، اب جہاں پر ضرورت ہے وہاں برسا دے۔ کیا بات ہے! عربی کا لفظ ہے اللہم حوالینا ولا علینا۔ حوالے بولے تو ارد گرد، یعنی ہمارے آس پاس جہاں نہیں کیا بارش مولا وہاں برسا دے، ہم تو سیراب ہو گئے، ہم مکمل ہو گئے۔ اس حدیث پاک سے بالخصوص ایک نقطہ بھی ملتا ہے، آپ لوگ ہم لوگ ضرورت سے زائد بھی پانی بہا دیتے ہیں۔ بلدیہ والے اس کا یہ کرتے ہیں، پانی یہ کرو پانی یہ کرو، یہ بلدیوں کے جملے نہیں ہے، یہ آپ کے میونسپلٹی والے آپ کو کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ آپ کی شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے پانی کی حفاظت کیجیے، جتنی ضرورت ہے اتنے ہی استعمال کیجیے، نہیں تو جس کو ضرورت ہے ان کو دیجیے۔ ایک نقطہ تو یہ ملا۔ اب جو اللہ پاک نے ابھی جمعہ کے بعد برسایا ہے، اگر آپ لوگ واقعی سیراب ہو چکے، ویسے جن کے پاس زراعت وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں ان کو ہوٹل جانا ہوتا ہے نا۔ اب سوچئے نا، رات میں ایک شخص نے فون کیا، حضرت ایک ولیمہ کی دعوت ہے، دعا کیجئے بارش نہ ہو۔ استغفر اللہ، میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ دل نے کہا کاش تم سامنے ہوتے تو ایسا تھپڑ لگاتا۔ مطلب ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ بارش ہو جائے، نماز پڑھی جا رہی ہے بارش کی، تم کو ولیمہ میں کھانے کے واسطے بارش نہیں ہونا چاہتے، بتائیے۔ یہ مفاد پرستی جو ہے، یہ موقع پرستی آپ کے اندر ہمارے اندر نہ ہو۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جو بارش نازل کرتا ہے، یعنی رحمت کی وہ بارش جو نازل کرتا ہے، اس بارش کے حوالے سے قرآن پاک میں ہے ماء طہور کہا گیا ہے اس کو، اس پانی کو ماء طہور، طہور نہیں طہور، تا کو زبر۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 48 میں ہے انزلنا من السماء ماء طہورا، صحیح ہے، طہورا، ٹھیک ہے۔ طہور اس پانی کو کہتے ہیں جو آپ کو مکمل طور پر پاک صاف کر دے۔ اور آپ ڈاکٹری اعتبار سے بھی دیکھیں کہ برسات کا پانی اگر پیٹ میں چلا جاتا ہے یا اس کو پی لے تو ہاضمہ گریٹ ہو جاتا ہے، پورا ہضم کر دیتا، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی کیمیکل نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، ڈائریکٹ پانی، نیچرل پانی۔ ماء طہور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو پاک کر دے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کسی وجہ سے ناپاک ہیں، ٹھیک ہے، جسے آپ اور ایک مثال لے لیں کہ وضو ٹوٹ گیا آپ کا، اب آپ جو ہے عام مطلب اپنے نل وغیرہ سے وضو کرنا چاہیں تو آپ کو ہر اعضائے وضو کو دھونا پڑے گا، لیکن اگر بارش میں آپ پورے A to Z دھل گئی اوپر کے پانی سے تو آپ کا وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا۔ سوچیں آپ، یہ اتنا کمال ہے اس پانی کا۔ اس لیے اس پانی کے حوالے سے کبھی بھی مطلب میں جیسے اب کبھی واکنگ کو میں بھی جاتا ہوں، بارش ذرا ہونے لگتی لوگ بھاگنے لگتے، ٹھیک ہے، مطلب ایسا نہ ہو کہ نہ بھاگے، بھاگنے سے مراد بارش سے مت بھاگیے، بیماری سے بچنے کے لیے آپ جائیے، یہ ہے، کیونکہ وہ رحمت کی بارش ہے۔ کون بندہ نہیں چاہتا یار کہ میرے اوپر رحمت نازل ہو؟ رحمت سے آپ کیسا بھاگ سکتے؟ وہ پازیٹیو بارش ہے، وہ اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں نقصان۔ یہ مینٹلی طور پر آپ ہم سب مطلب سوچتے ہیں بھگ گئے تو یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ خدا نے اس بارش کو برسایا ہے۔ یہ کسی کمپنی نے اس کو نہیں بنایا ہے، وہ مطلب وائرس یا اینٹی وائرس وغیرہ نہیں، وہ اللہ کی بارش ہے۔ اس لیے واقعتاً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت کی بارش کا، اسی لیے تو ہم دیکھیں نا، اے اللہ ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما۔ یہ ہم پر کا کیا مطلب ہے؟ خالی آپ ہی پر برسائے گا؟ نہیں، مراد یہ ہے کہ ہم پر رحم فرما۔ بارش کا ایک جو کانسیپٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی پر ہوتا ہے، آپ بھی دیکھیے ایسا کرم ہوا جیسے رحمت کی بارش نازل ہو رہی ہے۔ تو بارش کا جو مطلب ہوتا ہے، یہ اللہ پاک جب نازل کرتا ہے تو اس میں رحمت، کرم،
فیضان فضل ہوتا ہے۔ اب ہمیں مینٹلی طور پر پازیٹو ہونے کی ضرورت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو رحمت کی بارش ہی نازل کرتا ہے، لیکن ہم اگر پازیٹو ہو کر اور اٹریکشن کے ساتھ کہ اللہ بارش رحمت کی نازل کر رہا ہے، تو انشاءاللہ اس میں شفا ہی شفا ہے، اس میں کرم ہی کرم ہے، رحم ہی رحم ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گی رحمت کی بارش، اللہ تو بارش سب پر نازل کرتا ہے، وہ زراعت پر بھی، اب اگر کہیں روڈوں پر بھی، کانٹے پر بھی، گلاب پر بھی، سب پر، لیکن جو کھلنے کا ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے، اور جو پھیلنے کا ہوتا ہے وہ پھیل جاتا ہے، کچرا وغیرہ پھیل جاتا ہے۔ تو آپ ہم سب ایک اللہ کے کھلتے ہوئے بندے رہیں تاکہ بارش نازل ہو تو الحمدللہ ہمارا ظاہر اور باطن سب کھل جائے، الحمدللہ۔ اور ایک اور بات کہوں، جو رحمت کی بارش ہوتی ہے نا، آپ کو ایک نسخہ بھی دے رہا ہوں کہ اس کو کسی ڈبے میں، آج 20 سال 30 سال پہلے کی جب ایک دم بچپنا تھا تو میں دیکھتا تھا وہ بکٹ وغیرہ میں ممی رکھتی تھی چھپا کے۔ اب جانتے ہیں کیوں؟ کہ اس سے جو ہے نا بغیر صابن کے کپڑا ٹھیک ہو جاتا، ایسا دھل جاتا۔ بات بتائیے، ہم لوگ تو سرف ڈالتے وغیرہ وغیرہ تب جا کر کے، لیکن اس پانی کی خاصیت یہ ہے کہ بغیر صابن کے بھی اس کے اندر سے کچرے وغیرہ صاف ہو جاتے ہیں۔ واہ! یہ اسی لیے کہتا ہوں، پہلے کی عورتیں ایمان عقیدے میں گھٹ تھی، آج پڑھ لکھ کے گھٹ نہیں ہے۔ پہلے ان ایجوکیٹڈ لوگ تھے لیکن اچھے تھے، عقل مند تھے، عقیدہ پختہ تھا۔ آج واہ 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 واہ، کتنا پڑھے لکھے سو، ابھی دیکھے نا پرسوں جامعہ ملیہ یا کسی کشمیر کی لڑکی ڈاکٹر تک پڑھائی ہو گئی اور کسی کافر کے ساتھ بھاگ گئی۔ اب بتائیں، سوچیں نرسری سے لے کر کے 10th سے لے کر کے کتنی سنگھرش کیے ہوں گے ان کے ماں باپ، ڈاکٹر بن گئے لیکن اس کو عقل نہیں آئی کہ کس کے ساتھ رہنا کس کے ساتھ نہیں رہنا۔ یہ ہے دین سے دوری۔ بہنا، کبھی بھی دنیا کی تعلیم پر بھروسہ نہیں کرنا، وہ گمراہ کرتا ہے۔ دین پر بھروسہ کرو گی تو تمہیں وہ سیدھی راہ پر رکھے گا ہمیشہ۔ اس لیے کبھی بھی یاد رکھنا، عقیدہ مین ہے، جو آپ کو مل چکا ہے ماں باپ سے، بڑوں سے، اسی پر قائم رہے۔ میں جب دیکھا ان کے لباس کو، اس لڑکی کے لباس کو، ایک دم چشمہ پہنے ہوئی ہے، کسی شمبھو نام کے یا کسی ہندو نام سے اس نے معاذ اللہ رشتہ بنایا، دوسرے دن اس کا قتل ہو گیا، فریج میں اس کے لاش ملی۔ بتائیں اب ان کے ماں باپ پر کیا گزرے ہوں گے، سوچیں آپ۔ میں پھر سوچنے لگا ہے، ڈاکٹر تو دوسروں کو زندگی دینے کے لیے ہوتے ہیں، انہیں اب اپنی زندگی سے ہاتھ دھو لی۔ جواب ملا، نہیں، دین سے دوری، ماں باپ سے دوری، بزرگوں سے دوری، بڑوں کا کہنا نہیں ماننے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ کیا آپ کے ماں باپ کبھی نہیں بولے؟ ارے چھوٹے سے چھوٹے بچے کفر سے بیزار ہیں ہمارے، الحمدللہ، شرک سے بیزار ہیں ہمارے۔ چھوٹے سے بچے کو بغیر پڑھائے ہمارے بچے جب مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرنے والے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بنیادی تعلیم ہے اس کی، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو غیر اللہ کے پاس ہمارا کوئی رابطہ کنیکشن ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ڈاکٹر بن گئی لیکن دیکھیے غیر اللہ سے بچ نہ سکی، شرک و کفر سے بچ نہ سکی۔ یہ عبرت کا سامان، عبرت کا موقع ہے ماں۔ آپ اگر دین میں پختگی نہیں لا پا رہی ہے تو سمجھیے اسلام میں کھوٹ ہے، نام کیا آپ مسلمان۔ اللہ سبحانہ بہت طاقتور ہے، بہت کا مطلب یہ کوانٹیٹی والا نہیں، اس کے جیسا طاقتور کوئی ہے ہی نہیں، بس شرط یہ ہے کہ اس کی طاقت پر ایمان رکھیے، پھر دیکھیے آپ کی مدد کیسے ہوتی۔ آپ ہی ہو وہ وادی غیر ذی زرع میں شوہر پہ بھی چھوڑ دیا، اور حضرت ہاجرہ کی حفاظت اللہ نے ایک چھوٹے سے دودھ پیچھے بچے کے ساتھ فرمایا۔ وہ حضرت ہاجرہ ہی تھی نا جو حضرت اسماعیل کے ساتھ ایسی جگہ میں، جس کو وادی غیر ذی زرع بولتے ہیں، غیر ذی زرع کا مطلب جہاں پانی، گھاس گھوس، زراعت، کھانے پینے کچھ بھی نہ ہو، ایسی سنگلاخ وادی، لیکن اللہ نے حفاظت فرمایا نا۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت۔ آپ سب کے ساتھ رہ کر محفوظ نہیں ہو،
وہاں کوئی ساتھ نہیں، پھر بھی محفوظ ہے، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے آپ اپنے ایمان میں کامل رہو، پختہ رہو، کوئی آپ کو چھو نہیں سکتا۔ لیکن جب آپ ہی ایمان میں پختہ نہیں رہے، آپ ہی ان سے دوستی بڑھائے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم کو روک لے گا۔ مینٹلی اسٹرانگنس بہت ضروری ہے ایمانیات میں، پھر آپ کے فزیکل کو بچانے کا ذمہ اللہ لیتا ہے۔ یہ بالکل یاد رکھیے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مطالعہ کیجیے، اہل بیت اطہار کا مطالعہ کیجیے، ہمارے کربلا والے کا ہی مطالعہ کیجیے۔ ایک ہاتھ کٹ گیا حضرت عباس کا، مگر ایمان ہو کیا بات ہے۔ بہن ٹینشن نہ لو، میں آ رہا ہوں پانی لے کر۔ واہ واہ واہ، اپنے کو ذرا سی دیکھیے نا، روٹی پتار بناتے وقت ہاتھ جل جائے تو او ہو پہلے منہ کے اندر ڈالیں گے انگلیاں، پھر جا کر کے سب کچھ بند کر کے وہاں برو پلس لگائیں گے تو کیا لگائیں گے، یہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارا، ذرا سی میں ہم بالکل یہ ہو جاتے ہیں۔ جنگ کے عالم میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، یا اللہ، عورتوں کو اس لیے لے جایا جاتا تھا کہ اگر زخم زدہ ہو جائے کوئی تو ان کو پٹی کریں وہ، اور پٹی بھی کیسی، یہ میڈیکل کی نہیں، وہ آگ لگاتی تھی اور وہ آگ کی پٹی جو ہے، وہ جو راکھ ہوتے تھے نا، اس کو زخم پہ ڈال دیتے۔ کیسا گھٹ ہوتی تھی، اللہ اللہ، کمال ہے۔ ماں ایمان میں پختگی لائے، حالات بہت ہی نازک ہو چکے۔ آپ پڑھیے دنیاوی تعلیم، ہم آپ کو نہیں روکتے، لیکن اگر دنیاوی تعلیم آپ کو دین سے دور کر رہی ہے تو خدا کے واسطے مت پڑھیے۔ آپ کا دین اگر آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی ہر تعلیم پڑھیے۔ جو تعلیم آپ کو دین سے دور کر دے، ختم۔ فار ایگزامپل، جو پڑوسی ماں باپ کے خلاف کر دے، اس سے دشمنی واجب ہے۔ اب وہ حدیث نہیں لائیں گے آپ کہ پڑوسی کا خیال کرنا، کنڈیشنلی ہے حدیث۔ ماں باپ سے دور کرنے والا صحیح ہو ہی نہیں سکتا، کلیئر بات ہے، کیونکہ ماں باپ ہے، بس یہ الیکٹڈ عنوان ہی نہیں ہے، اللہ کا سلیکٹڈ عنوان۔ کوئی شوہر کے خلاف بولے، سمجھ جائیے بہت فتنہ پرور لڑکی، ان سے ایک دم دور رہیے۔ کوئی کسی کے خلاف، بھائی میں رکھنا ڈال رہے ہیں، بہن میں رکھنا ڈال رہے ہیں، ہاں وہی تو، یہی تو، ویسا تو، ہمیں یہ سب جو جملے ہوتے ہیں نا، یہ جو رشتوں کے دور کرنے والے کبھی بھی آپ کے اپنے نہیں ہو سکتے۔ آج نعرے ہماری بچیاں لگا رہی، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ اگر تمہارا جسم تھا ماں، تو پھر تمہارے ماں نے بچپن میں تیل کیوں لگایا؟ تم نے کیوں نہیں لگا لیا اپنے سے؟ تم نے کیوں نہیں سب کچھ کر لیا تھا؟ ایک قطرے دودھ کا حساب تو دے نہیں سکتے، اور ہمارا جسم ہماری مرضی۔ قبر میں جب جاؤ گے نا تو سمجھ میں آئے گا کس کا جسم کس کی مرضی۔ اس لیے خبردار، جو کوئی بھی آپ کو اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے گھر سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے اللہ رسول سے، اپنی شریعت سے دور کرنے کے طور پر کسی بھی طرح سے کوئی بھی، چاہے آن لائن ہو یا آف لائن ہو، کوئی بھی شوشہ گشا دیکھیے، فوراً ڈیلیٹ کیجئے، فوراً بلاک کیجئے۔ یہ آپ کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطان انسان کے روپ میں ہے آپ کے سامنے۔ سوچئے نا، جو کوئی آپ کے سامنے آپ کے ماں باپ کی چغلی کر رہا ہو، میں ان بیویوں سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر شوہر کے سامنے ساس سسر کی یعنی ان کے ماں باپ کی توہین کر رہی ہو تو سمجھ جائیے کہ یہ آپ کے گھر کے لیے موضوع نہیں ہے، اس کو پہلے ہینڈل کیجیے۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا ہمیں ماں باپ نہیں مارتے ہیں گھروں میں؟ ہمیں ٹیچر، ہمارے استاذ ڈانٹتے نہیں ہیں؟ ارے ہماری تو زندگی ہی ڈانٹ ٹپٹ سے بڑھتی ہے۔ بچے ہو تو ماں باپ اسکول جائیں تو ٹیچر، ڈانٹ ڈپٹ تو ہماری فطرت ہے، مگر اس ڈانٹ ڈپٹ میں ہمارا فیوچر ہے۔ تو کیا اگر اسی ڈانٹ ڈپٹ میں ساس سسر نے بھی ڈانٹ دیا تو اس میں کون سا گناہ ہے بتائیے؟ تو کون سا نقصان ہے؟
اب اگر اس ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے شوہر کے پاس اس کی ماں کی شکایت، توبہ الہی. مجھ سے کسی نے اسی زاویے سے ایک سوال کیا کہ وہی اس سے پہلے بھی غالباً بتایا میں نے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا کیسا. اب میں کیا جواب دوں اس کا؟ یہ تو ایسے ہی ہوا، کھانا کھا لیے، ہضم کرنا کیسا ہے؟ جو کھا لیے تو ہضم کرنا کیسا جی پوچھتے ہیں، اب کیا کرنا ہو تم سمجھو. اب کیا جواب دیں اس کا؟ ساس سسر کی خدمت کرنا ہے. اچھا جس گھر میں وہ بہو ہے وہ کون بنائے؟ ان کے ماں باپ بنائے. جس گھر میں بہو بن کر جا رہی ہو آپ، وہ گھر کس کا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں میرے شوہر کا ہے، شوہر کس کا ہے؟ ساس سسر کا ہے. آپ کے ان کے ماں باپ نہیں ہوتے، شوہر ملتا آپ کو نہیں. ایک لفظ میں شریعت کا جواب سنو. ہر بیوی کے لیے اسلام کہتا ہے، یاد رکھیے گا، شوہر قابل تعظیم ہے، شوہر کی نافرمانی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، شوہر اس کے لیے جنت ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کی روشنی ہے. شوہر کی خدمت اللہ کی طرف سے متعین ہے اور یہ ون وے نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت جو ہے مجبور ہے، لاچار ہے، نہیں. رسپانسبلٹی ہر ایک کی فکس ہے، لیکن شوہر اللہ پاک کی جانب سے امور خانہ داری کے نان و نفقہ کے اعتبار سے رسپانسبل بنایا گیا ہے اور عورت اس کی محافظ بنائی گئی ہے. عورت کو یہ حکم نہیں ہے کہ شوہر کو گھر میں بٹھاؤ اور تم جا کر کے کما کر کے لا کر کے دو، نہیں. مگر شوہر کو یہ حکم ہے کہ عورت گھر کی ذمہ داری محافظ کے اعتبار سے ہے، تم جاؤ باہر اور کما کر لا کر کے دو. یہ ہے رسپانسبلٹی. اسی اعتبار سے نکاح میں بھی آپ دیکھیں گی کہ شوہر کو کہا جاتا ہے کہ علاوہ نان و نفقہ سکنا، مگر لڑکی کو نہیں کہا جاتا. ان کے پاس کہا جاتا تمہارا نکاح اتنے مہر میں بس، نان و نفقہ تمہارے اوپر ذمہ ہی نہیں ہے. نان و نفقہ مطلب کھانا پینا اور رہنے کا سیپریٹ، یہ شوہر پر کی ذمہ داری، عورت کی ذمہ داری نہیں. تو جب شوہر کی ذمہ داری ہے تو بظاہر تو ون وے لگ رہا ہے، ون سائڈڈ لگ رہا ہے. نہیں، یہ رسپانسبلٹی اسلام نے دی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ باہر جاتے ہو تو آپ کے گھر کی حفاظت، آپ کے بیٹ کی حفاظت، آپ کے بچوں کی حفاظت، آپ کے آل ان آل کی حفاظت وہ کرتی ہے. یہ بہت بڑا کام ہے. آپ ان کے بھروسے لاکھوں کروڑوں چھوڑ کر چلے جاتے ہو، یہ ان کی زندگی، یہ بہت بڑی چیز ہے. اب سنیے ذرا، جو بہو یہ سوچتی ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا ضروری نہیں ہے، تو پھر شوہر کی خدمت کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ ویسے آج کے حساب سے بولو، شوہر اگر بول دینا سر میں درد ہے تو بیوی 2 کلومیٹر جا کر میڈیکل سے دوا تو لے آئے گی لیکن تیل نہیں لگائے گی سر میں. یہ حشر ہو گیا ہے آج ان کو اگر کوئی کہہ دے کہ ایکسرسائز کرو، واکنگ کرو، جم کرو، وہ چلی جائے گی پیسہ دے کر کے، لیکن گھر میں کپڑے نہیں دھوئے گی جو جم سے بہتر ہے. ہماری مائیں 90+ تھی لیکن فزیکلی طور پر گریٹ تھی، ایسی صحت مند، چلتی پھرتی. خود میں اپنی والدہ کی بات کروں، نماز کی حالت میں 80 کراس کر چکی تھی، کسی کا کوئی مطلب سہارا نہیں، کوئی بیماری نہیں. کمال یہ ہے کوئی بیماری نہیں. ہم سے زیادہ آم کھاتی تھی قسم سے، اتنی یہ تھی. کیوں؟ اپنے سے اپنا کام. آج آپ کو ہاتھ پاؤں اوپر نیچے کرنے جم والے بولتے ہیں تو کرتے ہیں، لیکن آپ کپڑے دھوتے وقت ذرا محسوس کیجئے، یہی تو ہوتا ہے. تو آج شوہر کی خدمت میڈیکل سے ہو رہا. فون بھی اگر کرے سر میں درد ہے تو آپ یہ نہیں بولتے آ جاؤ سر میں تیل لگا دے، نہیں، بازو میں میڈیکل ہے لے لو. یہ ہو رہا ہے. خدمت کا جذبہ ہی ختم ہو گیا. خدمت کو نوکر سمجھا گیا. معاذ اللہ رب العالمین. یہ نوکر کا عنوان کہاں سے آ گیا؟ ہمارے بچے جب بیمار ہوتے ہیں تو کیا ہم ان کے سروں پہ یا ان کے ماتھے پہ پانی کا پٹی نہیں رکھتے ہیں؟ اسے کیوں نہیں نوکری کہا گیا؟ واہ،
شوہر کے بچے کی خدمت کرنا آپ پر لازم ہے اور شوہر کی خدمت میں نوکر. یہ سینس کہاں چلا گیا؟ یہ ٹوٹلی رانگ پہلو کہاں سے آ گیا آپ کے پاس؟ اب ذرا سنیے، جو اصل میٹر پہ آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا ضروری نہیں ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے بیٹے جو تمہارا شوہر ہے اس کی خدمت کرنا تو لازم ہے، کیونکہ وہ شوہر ہے. اور شوہر کی خدمت کرنا ازروئے شوہر. آپ ان کے چہرے مہرے ان کو دیکھنا نہیں ہے شوہر، کیونکہ وہ آل ان آل آپ کا رسپانسبل ہے. ماڈرن لڑکیوں اور عورتوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مسلم عورتوں کے لیے کہہ رہا ہوں. کلیئر بات ہے. جو ماڈرن ہے نہیں، میں بھی 50,000 کماتی ہوں، اور میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بھائی آپ سائڈ میں رہو. میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو شوہر اور بیوی کا کانسیپٹ سمجھتی. فار ایگزامپل حضرت فاطمہ الزہرا بخار کے عالم میں بھی حضرت علی کی خدمت کرتی تھی. حضرت مولا کائنات روکتے بھی تھے، تب وہ یہی کہتی تھی کہ شوہر نامدار علی، تم حقوق اللہ تو میں نے کر لیا، حقوق العباد سے مجھے مت روکو. کیا بات ہے! ایک بیوی کے لیے حقوق العباد میں سب سے پہلی ذمہ داری شوہر کی ہے. جس طرح کنواری لڑکی کے لیے حقوق العباد میں ماں باپ کی خدمت ہے، حقوق العباد میں، ایسے ہی بیوی کے لیے شوہر کی خدمت ہے. تو جس شوہر کی خدمت لازم ہے، کس بنیاد پر خدمت کرو گی تو جنت ملے گی. یہاں تک کہ حکم ہے کہ اگر ناراض ہو کر شوہر سو گیا اور اس حالت میں بیوی مر گئی تو وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گی. کام جاتے ہیں. میں نے ڈیوائڈ کر کے بتایا ہے، میں ماڈرن کے لیے نہیں یہ مسئلہ بتا رہا ہوں، جو قرآن سے نزدیک ہیں، جو قرآن سے قریب ہیں. ویسے آج کل لوگ قرآن سے اس لیے قریب نہیں ہے کہ اگر قریب ہوئے تو پھر تو فالو کرنا پڑتا، اس لیے رہنے دو اس کو، بس جہیز کی کتاباں بس. ہاں، فالو کرنا پڑتا. علماء سے بھی دور اسی واسطے ہیں، وہ ادب کرنا سکھا دیتے، یہ کرتے، پھر کھڑے ہو کے چائے کہاں سے پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کو تو قرآن پاک سے اس لیے پیار ہے کہ قرآن نور ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن قبر میں ہمارا ساتھی ہے، قرآن شفیع ہے ہمارے لیے، قرآن ریکویسٹر ہے ہمارا. اور جب ہم مریں گے اگر قرآن سے محبت نہیں ہوگی تو آپ کو تنہا رہنا ہوگا، کوئی آپ کا نہیں آئے گا، چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، کیونکہ جس سے آپ محبت کریں گی وہ تو آپ کا ساتھ دے سکتا ہے، جس سے محبت نہیں کریں گی وہ ساتھ کہاں سے دے گا. اور دنیا داروں سے محبت کریں گی تو وہ تو خود پہلے سے پریشان ہے. اب اصل مدعا کہ جس شوہر کی خدمت لازم ہے، جس کی ناراضگی پر اللہ ناراض ہوتا ہے، سنو، وہ شوہر اس ساس سسر کا بیٹا ہے جس ساس سسر کے قدم میں اس شوہر کی جنت ہے. جملہ اگر نہیں سمجھے تو جس ساس سسر کو تم کہہ رہے ہو کہ خدمت کرنا لازم نہیں ہے، وہ تمہارے اس شوہر کا ماں باپ ہے جس شوہر کے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے تم جنت تلاشو گی شادی کے بعد شوہر کے پاس، شوہر جنت تلاشے گا تمہاری ساس سسر کے پاس. گویا تمہاری جنت کی جنت ہے ساس سسر، جنت کی جنت. یعنی اگر ساس سسر تمہارے شوہر سے ناراض ہو گئے، تمہارے سے چھوڑو، تمہارے شوہر سے ناراض ہو گئے تو تمہارے شوہر کی روح تک مشقت میں نکلے گی، دنیا تو چھوڑو. اس لیے خبردار ایسے جملے نہ لاؤ ماں. ارے ہم تو وہ قوم ہے کہ ہم غیر مسلم کی عورتوں کو بھی گرتا ہوا دیکھتے ہیں تو خدمت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اور ہم جس کے گھر میں پناہ لے رہی ہیں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، اس کے گھر کی عورتوں کی خدمت نہ کرنے کا کانسیپٹ کیسے وہ پیش کر سکتی؟ نہیں ماں، خدمت ایک محبت کا، پازیٹیوٹی کا ایک اٹریکشن ہے، اس لیے ہر چیز لازم نہیں ہوتی. ابھی چلتے چلتے کوئی بچہ آپ کے سامنے گر جائے تو کیا آپ اس سے مذہب پوچھو گے؟ نہیں، اوہو بچہ اٹھ جا، پہلے سہارا دو گی آپ. میں پوچھوں گا کہ کس قرآن اور حدیث سے آپ نے سیکھا کہ آپ گرتے ہوئے کو سہارا دیجئے؟ جواب یہی ملے گا، نہیں. قرآن اور حدیث اور اسلام نے انسانیت کا درس دیا ہے. میرے نبی رحمت للعالمین ہیں،
جو سارے جہان کے لیے وہ رحمت ہے، تو کیا ساس سسر کے لیے رحمت نہیں ہے؟ تم مت کرو خدمت، نبی رحمت ہے ان کے لیے، ان کو تکلیف ہوگی، ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑے گی، تم فتوے پر عمل کرو، مصطفیٰ اپنی ذمہ داری پر عمل کر کے ان کی تکلیف کو دور کریں گے۔ کیا سمجھ رہی ہو آپ؟ اس لیے سنو، شریعت کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اللہ کے حقوق اور ایک بندوں کے حقوق، جسے حقوق اللہ کہتے اور حقوق العباد کہتے۔ حقوق اللہ میں نماز ہے اور دیگر جو آپ عبادتیں کرتی ہیں جو خالص اللہ کے لیے، اور حقوق العباد میں جب تک آپ کنواری ہیں ماں باپ کی خدمت۔ میں کبھی کبھی یہ پوچھتا ہوں کہ واہ، ابھی جیسے ایک ذہن بن رہا ہوگا آپ کو، عورت ہی مرد کی خدمت کیوں کرنا، مرد کی کو نہیں کرنا؟ اچھا، یہ ایک آ رہا ہوگا ذہن میں یہ سوال۔ اس کا آسان سا جواب سنو۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ مرد کی خدمت عورت پر لازم ہے، ہاں، نہ عورت اتنی مجبور کیوں ہے؟ تو میں ان سے یہی پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ آپ عورت ہیں؟ ہاں۔ کتنے بچے ہیں آپ کو؟ ہاں۔ تو الحمدللہ 3 بیٹے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ شوہر کتنے ہیں؟ ارے ایک ہی 6۔ ایسا؟ اچھا ٹھیک ہے، ایک ہی 6۔ ایک مرد یعنی شوہر کی خدمت آپ پر لازم ہے، لیکن آپ کے پاس 3 مرد ہیں، مرد بچے ہیں نا، ان تینوں پر آپ کی خدمت لازم ہے۔ یہ ہے اسٹیٹس آپ کا۔ آپ ایک مرد کی خدمت کے لیے پریشان ہو گئے اور رب نے اسی مرد کی وجہ سے 3 مرد دیا جسے بیٹا کہتے ہیں، ان بیٹوں پر آپ کی خدمت لازم ہے۔ یہ تو میں 3 ہی بول رہا ہوں، پرانے زمانے کا لحاظ کریں تو ہم ماشاءاللہ ہم لوگ 12 ہیں، 10 ہے نہیں۔ اس لیے یہ جو نیگیٹو مینٹلٹی ہے اس کو ختم کیجئے، ون وے جو آپ ذہن رکھتے ہیں نا، ختم کیجئے۔ ہم 5 بھائی ایک ماں کی خدمت کر رہے ہیں، ایک ماں ہمارے ایک باپ کی خدمت نہیں کر سکتی؟ ہم 5 مرد ایک ماں کی خدمت کر رہے ہیں، ایک ماں ہمارے باپ کی خدمت نہیں کر سکتی؟ خدمت ایک جذبہ ہے ماں، اس جذبے کو سلامت رکھو۔ رب کبھی بھی انصاف کے خلاف کوئی حکم نہیں دیتا۔ جس رب نے آپ کو ایک مرد کی خدمت کرنے کہا، اسی رب نے آپ کے لیے 5 مرد گھر میں رکھ دیا، 3 بیٹے گھر میں رکھ دیا تاکہ آپ کی خدمت کرے۔ اس لیے اسلام نظام عدل کا نام ہے، اسلام میں عدل و انصاف ہے، کسی بھی مذہب میں یہ عدل و انصاف نہیں ملے گا آپ کو۔ آپ سوچو سرا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو جب ودا کرتے ہیں تو کنیا دان کا ہمارے پاس کانسیپٹ نہیں ہے۔ کنیا بولتے ہیں ہندی میں بیٹی کو، اور دان بولتے ہیں خیرات کرنا، دان کرنا۔ تو کنیا دان کا مطلب بیٹی کو ختم۔ اب عقیدہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ یہاں سے تمہاری ڈولی جا رہی ہے، وہاں سے تمہاری ارتھی اٹھنا یعنی جنازہ۔ اس کا مطلب بیٹی اگر ہمارے گھر میں مر جائے تو کیا ہم سسرال میں جا کر کے کہیں گے نہیں تم ہی کرو؟ میں نے کہا یہ کون سا، یہ اسلام میں نہیں۔ ماں بڑا خوبصورت مذہب ہے، کنیا دان نہیں۔ ہم تو بیٹی کو کہتے ہیں جا بیٹی، کل بھی تمہارا گھر تھا، آج بھی تمہارا گھر ہے، ہمیشہ یہ تمہارا گھر رہے گا، جب چاہو جس طرح چاہو۔ بلکہ شادی کے بعد تو ہم تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہماری بیٹی آ جائے۔ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارا مذہب۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ دعا سے بات چلی تھی نماز استسقاء میں، تو آپ دعا کریں، رحمت کی بارش کی دعا کریں، اور جب بارش ہو جائے تو اکتائیں نہیں، بلکہ یہ دعا کریں کہ آپ کو اگر پوری ہو گئی تو کہیں اے اللہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے جن کو ضرورت ہے وہاں بارش نازل فرما۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی دعا کرنے کی توفیق نصیب